پھر لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا کہ اہل سنت و جماعت، دعوت اسلامی والے، خواجہ غلام حسن سواگ والے، قبلہ فاروق کریم والے، پیر سیال والے، جتنے بھی جناب اللہ کے کامل بندے ہیں، یہ جناب معاویہ کو علی کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ ہم نے کہا لانا تو تیری سوچ پہ، جناب معاویہ اور علی کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ علی کی شان کا مقابلہ کون کرے جس کے بارے میں ڈکلیئر اور اعلان مصطفیٰ کریم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ عظمت علی کا مقابلہ کون کرے جن کے بارے میں نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ اگر تمہیں کسی محفل میں کسی کا مسلک پوچھنے کی جرات نہیں ہوتی، کسی کا سینہ پھرولنے کی کھولنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کا مزاج نہیں پوچھ سکتے، تو میرے آقا نے تھرمامیٹر عطا فرمایا ہے، علی کا ذکر چھوڑ دے، طبیعت تنگ ہوتی جائے، ماتھے پہ تیوری چڑھاتا جائے، بل آتے جائیں، سمجھ لو بندہ منافق ہے۔ ذکر علی پہ طبیعت خوش ہو جائے، سمجھ لو بندہ مومن ہے۔ لہذا یاد رکھنا، معاویہ کا مولا کائنات کے ساتھ عظمت میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جناب معاویہ جناب علی کا برابری اور مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر تم کیوں بات کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جناب معاویہ کی شان تو جناب علی مرزاد اتنی نہیں، لیکن صحابی نبی تو ہے، بھونکو مت۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ اس لیے ریڈی میڈ لوگ آ گئے، نہیں جی سکوت چاہیے۔ ہم نے کہا حیا کرو، بندے کے پتر بنو، حدیث پوری پڑھو۔ سکوت کا مطلب یہ ہے بھونکنا نہیں ہے، شان جتنی ہو سکے بیان کرو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہذا کسی کے سامنے مس گائیڈ نہیں ہونا۔ اگر تمہارے بچے یہاں کے فاضل بنیں گے، یہاں سے حافظ اور قاری بنیں گے، اللہ کے فضل سے علم اور عمل کا نمونہ ہوں گے، کسی مقام پہ عقیدے کی پھسلاٹ کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی زبان کی جڑوں میں میخ اعلیٰ حضرت کے در سے لگے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی سے ہمیں جناب مادہ منگانا پڑے گا، ان کو ایسا عقیدہ ملے گا، دل بھی ستھرا ہوگا، دماغ بھی ستھرا ہوگا۔ اللہ